الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. 12 روزہ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ پروگرام کا 7ویں سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعظمکم اجرا یوم القیامت. فرمایا کہ میں قیامت کے دن اجر و ثواب کے لحاظ سے تم سب سے بڑا. اگرچہ حضور علیہ السلام دنیا و آخرت میں ہر لحاظ سے، ہر مقام، ہر مخلوق سے بڑھ کر ہے. جب صفِ انبیاء میں آپ جیسا کوئی نہیں تو عام لوگ گزار رہے. لیکن آج دنیا میں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کی ایک منکر جب کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھیں گے تو اس وقت وہ بھی پکار اٹھیں گے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ کہہ اٹھیں گے کہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن اس وقت کا اقرار کام نہ آئے گا، اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. اسی لیے کہا گیا کہ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تو خود حضور مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے. یعنی جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اس نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ملتا ہے. تو یوں امتی جو نیک کام کر رہا ہے، جتنا بھی نیک کام کر چکا ہے یا قیامت تک کرے گا، اس کا اجر و ثواب جو اسے مل رہا ہے نبی علیہ السلام کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے اس کے نبی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. ویسے بھی ایک نیکی کا کام امتی کرے اور وہی نیکی نبی کرے تو بظاہر ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں زمین و آسمان سے بڑھ کر فرق ہے. ایک سجدے کو ہی لے لیجیے، ایک سجدہ جو امتی کرے اور ایک سجدہ جو نبی کرے، اس میں اجر و ثواب کے لحاظ سے، قرب الہی کے لحاظ سے اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ ساری عمر کے سجدے، ساری دنیا کے سجدے نبی کے ایک سجدے کی طرح بھی نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میری نماز کی طرح نماز پڑھو، کیونکہ حضور کی نماز کی طرح کسی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اور جب حضور کی نماز کی طرح کسی کی نماز نہیں ہو سکتی تو حضور کی طرح پھر آپ جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے. حضور کی نماز کی طرح کسی کی نماز نہیں، حضور کی بات کی طرح، حضور کی بات کی طرح بھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ حضور کی بات جسے حدیث کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے، حدیث کو سنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے کے چہرے کو تر و تازگی عطا فرما دیتا ہے. جو حضور علیہ السلام کی بات کو سینے میں محفوظ کرے، عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ فرما دیتا ہے، اس شخص کو تر و تازہ فرما دیتا ہے، اس کے چہرے کو تازگی عطا فرما دیتا ہے. تو جب حضور کی بات کی طرح کسی کی بات نہیں تو حضور کی ذات کی طرح کسی کی ذات کیسے ہو سکتی ہے. یہاں ان بدمذہبوں کے خیال فاسد کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی امتی عمل کے لحاظ سے نبی سے بڑھ جاتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. حضور علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہے تو حضور کا اجر و ثواب بھی سب سے زیادہ ہے. بلکہ ہر دور میں حضور علیہ السلام کے نور نے انبیاء و مرسلین کی بھی رہنمائی کی ہے. تو یوں انبیاء و مرسلین کی جو نیکیاں ہیں اس پر جو انہیں اجر و ثواب مل رہا ہے اتنا ہی اجر و ثواب حضور علیہ السلام کو بھی مل رہا ہے. ان امتیوں، ان نبیوں کی امتیوں نے جتنا نیک عمل کیا ان تمام نیک عمل کا ثواب بھی حضور علیہ السلام کو مل رہا ہے. بلکہ اور آگے کی بات کی جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا فرمایا اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، تو ساری روحیں خاموش تھیں، کسی سے جواب نہیں مل رہا تھا. سب سے پہلے جس روح نے کہا بلا کہا
وہ روح اطہر، روح منور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کے جواب کو سنی کر دیگر تمام انبیاء و مرسلین کی روحوں نے جواب دیا۔ تو یوں گویا کہ نیکی کی ابتدا میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی شامل ہے۔ تو اب قیامت تک جتنی نیکیاں ہوتی رہیں گی وہ نبیوں نے کی یا امتیوں نے کی یا ہم کر رہے ہیں یا آنے والے لوگ کریں گے، ان تمام نیکیوں کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا۔ اسی لیے فرمایا انا اعظمکم اجرا یوم القیامۃ، کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے قیامت کے دن میں تم میں سب سے بڑا ہوں۔ بزم کونین میں انبیاء تاجدار، بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔